تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 288 میں سورة الصف آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کلمت یا ایہا میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف لیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت الذین میں لام کے تشدید کو ظاہر کریں گے. حرف دال کے ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت حل میں لام ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت ادلکم میں لام پہ تشدید ہے وہ بھی پیش کا، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. ادلکم. کلمت علا میں عین کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت تجارہ میں حرف الراء پہ زبر ہے تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے تاکہ نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف تا آتا ہے کلمت تنجیکم. یہاں حکم ہے اخفاء. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تجارت تنجیکم. کلمت تنجیکم میں نون ساکن ہے پھر حرف الجیم ہے. یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. تنجیکم. آخری میں میم ساکن ہے پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم میم ساکن کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. تنجیکم من. کلمت عذاب میں آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف الالف آتا ہے کلمت علیم. الف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. عذاب علیم. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کلمت تؤمنون میں واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ جزم ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت باللہ حرف البا کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. باللہ. کلمت رسولہ میں کیونکہ حرف الراء پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ. کلمت سبیل کے آخری میں لام کے نیچے زیر ہے تو یہاں بھی لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق،
تو ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. سبیل اللہ. کلمت بھی اموالکم میں لام کے نیچے زیر ہے اور کاف پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت انفسکم میں نون ساکن ہے پھر حرف الفا ہے، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. وَأَنفُسِكُمْ. کلمت خیرن میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں را پہ تنوین پیش ہے پھر حرف اللام آتا ہے. کلمت لکم، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. خیر لکم. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف الکاف ہے. کلمت کنتم، یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان کنتم. کلمت تعلمون میں عین ساکن کو ظاہر کریں گے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. کلمت یغفر میں غین ہے، غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف الراء پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت ذنوبکم میں با پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت یدخلکم میں حرف دال پہ جزم ہے، یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یدخلکم. خا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو جزم سے پڑھنا ہے اور ہم حرف اللام کو ظاہر کریں گے. کلمت جنات میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف تا ہے. کلمت تجری، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. جنات تجری. کلمت تجری میں حرف الجیم پہ جزم ہے تو ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. تجری. را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق لہذا ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف تا ہے. کلمت تحتہا، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. من تحتہا. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ یہاں ہا ساکن ہے تو ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے تحتہا. کلمت الانہار میں حرف الراء پہ پیش ہے تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت ومساکنہ کے آخری میں نون پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت طیبہ میں تو ہے تو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے یا کہ تشدید کو ظاہر کریں گے. آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الفا ہے. کلمت فی، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. طیبۃ فی. کلمت عدن میں دال پہ جزم ہے تو ہم حرف الدال کو قلقلہ سے پڑھیں گے. عدن. آخری میں نون کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف الدال ہے. کلمت ذالک، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. عدن ذالک. اور اگر ہم کلمت عدن پہ رکے تو نون پہ جزم سے روکیں گے. کلمت العظیم میں حرف الضو ہے، ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ضو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ کلمت وأخرى میں حرف الخاء ہے، خاء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت تحبونہا میں تے پہ پیش ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ با پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے۔ کلمت نصرن میں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم صاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کیونکہ یہاں صاد ساکن ہے لہذا ہم حرف الصاد کو ہمزے سے بھی پڑھیں گے۔ نصرن، آخری میں را پہ تنوین پیش ہے۔ پھر حرف المیم ہے کلمت من، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ نصر من، کیونکہ حرف النون پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ من اللہ، کلمت فتح کے آخری میں حا پہ تنوین پیش ہے۔ پھر حرف القاف ہے کلمت قریب، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ وفتح قریب، کلمت بشر میں شین پہ تشدید ہے تو ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو زیر سے پڑھیں گے اور اس سے پتلی آواز میں بھی پڑھیں گے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ مومنو، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے، وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی بہشت میں ہیں داخل کرے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح عنقریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔